صالح ہے اس کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں، اس کے پاس بیٹھتا ہوں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے میری بھی نجات ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے کہ کوئی مجھے غرض ذاتی نہیں ہے، صرف وہ نیک اور صالح رب کا بندہ ہے، بس اس کی صحبت میں، اس کی معیت میں، اس کی گفتگو سنتا ہوں، ہو سکتا ہے یہی میری لیے نجات کا سبب بن جائے۔ تو اس لیے وہ بابا فرید فرماتا ہے کہ اوٹ فریدا ستیا ونج جھاڑو دے مسیتے، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڑھے نال پریتے، اوٹ فریدا میلا ویکھن جا مت کوئی بخشیا مل پوی تو ہی بخشیا جا۔ تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا وہ کہتا ہے اے اپنے صالح بندے دوست کو ملنے والے رب کی رضا کے لیے سن، میں کوئی انسان نہیں، میں بشر نہیں، میں تو نوری فرشتہ ہوں، لیکن تیرا امتحان لینے کے لیے آیا ہوں۔ رب کا حکم اور پیغام ہے کہ اگر تو اس سے رب کی رضا کے لیے ملتا ہے، اس کے پاس آنا جانا تیرا رب کی رضا کے لیے ہے، تو پھر جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے رب تجھ سے محبت سبحان اللہ کرتا ہے۔ جی تو پھر جس کو رب محبوب بنا لے یقیناً نجات اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں ولی کون ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ تو ولی وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ جو فرض ادا کرے رب کے تو رب کا قرب حاصل کرے، اور اطاعت رب ذوالجلال سے رب کی نور اس کا معرفت حاصل کرے، اور ربانی کی عارف یعنی معرفت رب ذوالجلال کی میں اتنا مستغرق ہو کہ جب دیکھے تو آیات الہی سے دیکھے، اور جب بولے تو دلائل قدرت سے بولے، اور جب لب کھولے تو رب کی حمد و ثنا بیان کرے، اور ہر کام اس کا رب ذوالجلال کی رضا کے لیے ہو تو اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ولی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا جب بندہ اس کو دیکھے تو رب یاد آ جائے اسے ولی کہتے ہیں۔ اور حضرت ابن زائد سے کسی نے پوچھا جناب ولی کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ولی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ہر کام رب کی رضا کے لیے ہو، کسی سے محبت کرے تو وہ بھی رب کے لیے، اور کسی سے عداوت رکھے تو رب کے لیے، نہ اس کی ذاتی کسی سے محبت ہو نہ کسی سے ذاتی عداوت ہو۔ جی جیسا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ ایک جنگ کا موقع ہے، ایک یہودی ہے بڑا جری اور پلوان طاقتور ہے، تو آپ کا اس کے ساتھ پنجہ آزمائی ہوئی تو آپ نے اس کو پکڑا، زمین پہ پٹکا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے، اور تلوار میان سے نکال کر قریب تھا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیتے، لیکن اس نے آپ کے اوپر تھوکا، آپ فوراً نیچے آ گئے۔ اب وہ بڑا حیران ہوا، کہتا ہے کہ اے علی اب تو مجھے تو نے کنٹرول میں قبضے میں کیا تھا، اگر چاہتا تو میری گردن اڑا دیتا، لیکن چھوڑ کیوں دیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے تجھے قتل کرنے کا ارادہ اس لیے کیا تھا کہ تو دشمن رسول بھی ہے اور دشمن خدا بھی ہے، دشمن اسلام بھی ہے، تو رب کی رضا کے لیے تھا میرا کام، اور جب تو نے میرے اوپر تھوکا تو اب میرے نفس کی بھی کچھ کیا ہے اس کے اندر ملاوٹ آ گئی ہے، تو اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا کہ ہمارا ہر کام رب کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ محبت ہو تو وہ بھی رب کی رضا کے لیے، اگر کسی سے عداوت ہو تو وہ بھی رب کی رضا کے لیے۔ پہلے تجھے میں قتل کرنے کا ارادہ جو منصوبہ تھا وہ رب کی رضا کے لیے، جب تو نے میرے اوپر تھوکا ہے تو اب رب کی رضا نہیں رہی، کچھ میرے نفس کی بھی خواہش ہو گئی ہے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ تو اس نے جب یہ دیکھا تو جھک گیا، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ کسی سے محبت ہو تو وہ بھی رب کی رضا کے لیے، کسی سے عداوت کرے تو وہ بھی رب کی رضا کے لیے، اپنا ذاتی معاملہ نہ ہو، تو اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور جب بندہ سر سے لے کر پاؤں تک رب کی رضا کے لیے اور اطاعت کرتا ہے
تو حتیٰ کہ دنیا سے موڑ کر رب کی محبت میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ پھر رب اس کو محبوب بنا لیتا ہے، اور پھر صرف رب نہیں بلکہ کائنات کے اندر جی اس کی محبت کے ڈنکے بجتے ہیں۔ رب فرماتا ہے جبرائیل کو، اے جبرائیل کہ میں اس